اور جب وہ آئے ہیں دنیا میں تو انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے حقوق کے بارے میں اگر ترجیح دی تو وہ عورت کو دی. مطلب آپ کے آنے سے پہلے عورت کو اتنی جو ہے ترجیحات ملی ہی نہیں تھی جتنے حقوق جو ہے اسلام نے دیے. مدثر کی باتوں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا مجھے بتائیے گا، آپ کو پتہ ہے آج وومن ڈے ہے، یہ ہر سال نکالا جاتا ہے. کچھ خواتین کہتی ہیں میرے جسم میری مرضی. مجھے بتائیے گا ماشاءاللہ آپ با حجاب ہیں، با پردہ ہیں، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں سر، پہلی تو بات کہ جو خواتین یہ نعرہ لگاتی ہیں نا میرے جسم میری مرضی، ہم ان کو مسلمان تصور ہی نہیں کرتے. کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو نا تو ان کو اپنی ہسٹری کا پتہ ہو، ان کو اپنے دین کا پتہ ہو، ان کو اس نبی کی جس کا وہ کلمہ پڑھتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان کے، ان کے احکامات کے بارے میں ان کو پتہ ہو. اور جب وہ آئے ہیں دنیا میں تو انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے حقوق کے بارے میں اگر ترجیح دی تو وہ عورت کو دی. مطلب آپ کے آنے سے پہلے عورت کو اتنی جو ہے ترجیحات ملی ہی نہیں تھی جتنے حقوق جو ہے اسلام نے دیے. تو اگر وہ مسلمان ہے تو پھر ان کا یہ کہنا جو ہے سراسر زیادتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. کیونکہ جسم بھی اللہ کا ہے اور مرضی بھی خدا کی ہے. دیکھیں ہم خدا کے حکم کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے. اور الحمدللہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں پیدا ہوئے تو ہمیں اپنی اصل پہچاننی چاہیے، خاص طور پر ہم ماؤں کو. کیوں کہتے ہیں نا کہ جو ہے معاشرے کی بنیادی جو ہے نا وہ اکائی پر ہے، اور اکائی جو ہے وہ فرد پر ہوتی ہے. فرد کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. تو اگر جو بچہ ماں سے سیکھے گا نا وہ معاشرے میں پھیلائے گا، دین سیکھے گا تو دین پھیلائے گا. تو اس لیے جو ہے با حجاب رہنا، پردے میں رہنا، حیا جو ہے وہ عورت کا زیور ہے. سب سے بڑی بات، حیا نہیں تو وہ عورت نہیں. اور مردوں کے شانہ بشانہ چلنا، وہ تو ویسے ہی ہر معاملے میں عورت جا رہی ہے، لیکن کہنے سے ثابت نہیں ہوتا. آپ حجاب میں رہ کے بھی یہ سارے معاملات جو ہے وہ طے کر سکتے ہو. تو نیپولین نے ایک بات بڑی خوبصورت بات کہی کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا. تو ماں ہی تربیت کر سکتی ہے. تو میری خواتین سے التجا ہے اپنے بچوں کو نا اپنے دین کو پہچانے جس نے آپ کو اتنی عزت دی. پہلے ابھی بھی دیکھیں آپ کہ مغربی جو ممالک میں عورتیں کس طرح سے جو روزی کما رہی ہیں، جو ہے اپنا آپ کو حوث کا نشانہ بنا کے کما رہی ہے. آج عورت مسلمان اور گھر میں عزت کے ساتھ زینت بن کے بیٹھی ہے تو اپنا مقام پہچاننا چاہیے ہم لوگوں کو. اچھا مجھے بتائیں، ماشاءاللہ یہ فرسٹ قدم ہوا ہے پاکستان کے اندر ایسا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی بڑی اچیومنٹ کیا اگینسٹ ان عورتوں کے جو کہتی ہیں جی میرا جسم میری مرضی، نوز باللہ کے سلوگن اٹھا کر گندے الفاظ لکھتی ہیں. یہ مجھے بتائیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں صرف اتنی بات کہوں گی کہ دور دور تک دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دین سے بہت دور ہے. اور افسوس کرنا چاہیے ایسی خواتین کے شوہروں کو بھی، بھائیوں کو بھی، باپ جو ان کے والد ہیں ان کو بھی، ان کے بیٹوں کو بھی افسوس کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ مطلب ایک عورت جو ہے وہ پردے والی چیز ہے، اس کا اللہ نے ایک جو ہے محرم رکھا ہے جو اس کا حق ہے، حلال ہے اس پر. اور حرام کے لیے لوگوں کی نکاح کی زینت بنا کر دنیا میں شیطان کو رغبت دینے والے جو معاملات ہیں. تو یوں ہی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 دوزیوں کو لے کے مردوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی، باپ کو، بیٹے کو، شوہر کو، بھائی کو. کہ جو یہ سب واحیاتی جو بھی ہے فحاشی کو دیکھ رہے ہیں اور روک نہیں رہے تو خدارا ہم بڑی جو ہے نا گہرائی کی طرف جا رہے ہیں، دوزخ کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں ہم لوگ. ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اس دین کو اپنانا چاہیے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. عورت کی شان تو یہ ہے کہ آپ آتے تھے تو میں اپنے حضرت جو ہے حلیمہ سعدیہ آتی تھی تو آپ اپنی کالی کملی بچھا دیتے تھے. اصل عورت یہ ہے، اور ہمیں اپنی اصل کو صرف پہچاننے کی دیر ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ دین کو فروغ دیں گے، جب دین سیکھیں گے. اب ایک عام سی بات ہے کہ ہماری جیسے ہی لائرز ہیں، ہمارے جج صاحبان ہیں، وہ قرآن کے اوپر ہاتھ اٹھوا دیتے ہیں. کیا کبھی انہوں نے دیکھا کہ وہ قرآن ان کو حکم کیا دے رہا ہے، ان کو کس فیصلے کے بارے میں آگاہی کر رہا ہے؟ کبھی کھول کے وہ تو دیکھیں. قرآن کی تفسیر ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، ہر پڑھائی میں لازم کر دینی چاہیے تاکہ ہم اپنی اصل پہچان سکیں. اچھا مجھے لازم چھوٹا سا پیغام، وہ عورتیں کس معاشرے کی ہیں؟ وہ ہم میں سے نہیں ہیں کیا؟ ہم میں سے نہیں ہے، میں نہیں مانتی. جو عورت اپنی ریاکاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو نمود و نمائش بنا رہی ہے نا، ہمیں سرکار نے کیا کہا کہ عورتوں جب باہر نکلتی ہو نا، اللہ نے کیا فرمایا 22ویں پارے میں کہ محبوب اپنی عورتوں سے کہہ دو جو مسلمان ہے، اپنی بیویوں کو، کہ جب باہر نکلتی ہو تو چہروں کو ڈھانپ کے نکلو تاکہ مشرکین میں اور مسلمان عورتوں میں فرق واضح ہو جائے. اب فرق آپ واضح کر لیجئے کہ مشرکین کون ہے جو ہمیں قرآن و حدیث بتا رہا ہے. تو خدارا مسلمانوں کے نام پہ دھبا نہیں بننا چاہیے. ایک عزت کا مقام ہے، اس عزت کو سمیٹنا چاہیے ہمیں. بہت شکریہ میری بہن. بہت ناظرین آپ نے جانا یہ وہ ماشاءاللہ ہوا کی بیٹی تھیں جنہوں نے عورت مارچ کے خلاف آواز اٹھائی ہے. باحجاب خواتین تھیں، باحجاب مائیں بہنیں تھیں جنہوں نے یہ کہا کہ وہ خواتینیں جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. ان کی سٹوری کو کمنٹ کریں. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو اجازت دیں. دیکھتے رہیں مدثر کی باتیں، دیکھتے ہیں سنتے کانوں کے